بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا مقدماتی دورہ چل رہا ہے اور آج اس کا 16واں درس ہے، جس میں ہم یہ ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ تقریر کے 3 اہم ارکان ہوتے ہیں: ایک مضمون، ایک لب و لہجہ اور ایک اشارے۔ مضمون پر ہم پہلے گفتگو کر چکے، اس کے بعد ہم نے تلفظ اور لب و لہجے پر گزشتہ جلسہ کیا ہے اور آج خود لہجے پر گفتگو ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ لہجہ کسے کہتے ہیں۔ لفظ کو ادا کرنے والے طریقے کو لہجہ کہا جاتا ہے۔ لفظ کو ادا کرنے والے طریقے کو لہجہ کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر لغوی معنی انہوں نے کیا ہے، جو اردو کے اندر لغت کا معنی ہے، ہم دقیق معنی میں نہیں جا رہے۔ دوسرا عیون یہ ہے کہ اصطلاحی طور پر یہ ہے کہ بول چال کے انداز اور طریقہ کار کو لہجہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا ظاہراً اصطلاحی معنی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اس کی گہرائی میں جائیں، سبھی عزیزان ذرا توجہ کریں گے، میری طرف ذرا دیکھیے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ 2 خطیب تصور کریں۔ ایک خطیب وہ ہے جس کا مضمون بہت اچھا ہے، لیکن جب وہ تقریر کرتے ہیں تو تقریر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تقریر ان کی پھیکی رہ جاتی ہے، اور اس کے برعکس بعض لوگوں کا مضمون اچھا نہیں ہوتا، لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت تقریر ان کی اٹھتی ہے۔ اب اگر اس کے ضمن میں اگر آپ جائیں تو آپ اس چیز کا اندازہ کریں گے کہ پہلے کی ناکامی کی وجہ کیا ہے اور دوسرے کی کامیابی کی وجہ کیا ہے، ذرا تلاش کریں تو وہ وجہ آپ کو تقریباً عام طور پر یہ ملے گی کہ پہلے والے کا انداز، لہجہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ میٹر عالمانہ تھا، لیکن دوسرے والے کا یہ ہے کہ ان کا لہجہ بہت زبردست تھا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ لہجہ بہت ایک اہم رکن ہے خطابت کے لیے۔ اب اگر لفظ اور لہجے کا آپس میں تعلق اگر دیکھنا چاہیں تو لفظ جسم کی مانند ہے، ٹھیک ہے؟ کس کی طرح؟ ہاں، ذرا یہ درس ہے تو ذرا اس میں پتہ چلے کہ آپ تشریف فرما ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ جسم کی طرح ہے، جیسے جسم ہوتا ہے۔ لہجہ اس کی روح ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک لفظ کے اندر لہجہ نہیں آئے گا، سمجھیں کہ لفظ کے اندر روح نہیں آئے گی۔ تو یہ اتنا اہم ترین رکن ہے کہ لہجہ انتہائی، اس پر ہم نے پہلے جلسے میں بھی ذکر کیا تھا کہ تقریباً عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تقریباً 12 کلومیٹر کے بعد لہجہ فرق کر جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو علاقے کی وجہ سے اگر اس کو تحریر کرنا چاہیں تو کس وجہ سے کیا ہے کہ لہجہ فرق کرتا ہے؟ علاقہ، ملک، شہر، اشخاص، بعض اشخاص کی وجہ سے بھی لہجہ فرق کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ چند وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لہجہ فرق کر جاتا ہے، لیکن تقریر میں اعیون لہجہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ جب جس وقت جو الفاظ ادا کر رہے ہیں اس کا خیال رکھیں۔ جی، اشخاص کی وجہ سے کیسے لہجہ فرق کرتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اشخاص، جیسے اگر ایک ہی علاقے کے ہیں 2 افراد ہیں، ٹھیک ہے؟ علاقہ ان کا ایک ہی ہے، لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کا لہجہ کچھ اور ہے، جسے کڑک لہجہ، جب ہم اس کی قسمیں بیان کریں گے اس میں بھی یہ ذکر آئے گا۔ ایک بہت شیریں بیان ہے، میٹھے ہیں، تو اشخاص فرق کر جاتے ہیں، جبکہ پیچھے اگر دیکھا جائے فرض کریں کہ سب سکھر کے رہنے والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک کا لہجہ انتہائی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جی کسی کا نرم ہے، کسی کا سخت۔ جی، تو یہ اشخاص الگ الگ فرق کر جاتے ہیں۔ علاقہ ایک ہے، ماں باپ بھی ایک ہے،
لیکن اپنے فرد الگ الگ ہیں، لہذا ان کا لہجہ بھی الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ لہجہ کیونکہ وسیع ایک موضوع ہے، انشاءاللہ تعالی یہ بھی جاری رہے گا، ختم نہیں ہو جانا ہے۔ تو یہ ہے کہ آغایون خطابت کے لیے لہجے کا مناسب ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگ دھیمے لہجے سے بات پوری تقریر کرتے ہیں، بعض یہ ہے کہ انتہائی شعلہ بیانی میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، الفاظ اور لہجے کی ایک تو مطابقت ہونا ضروری ہے، الفاظ اور لہجے کی مطابقت یہ ضروری ہے۔ آغایون توجہ رہے، الفاظ سے زیادہ اہمیت لہجے کو ہے، توجہ رہے، اس کو ابھی ہم بات کہیں گے۔ الفاظ سے زیادہ لہجے کو زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ لفظ ایک ہی ہو، جیسے تلفظ ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ تلفظ ہمیں کہاں جانا ہے، ذرا بولیے گا، تلفظ کو ڈھونڈنا ہے، اگر کہا ہے کہ یہ اس طرح سے یا اس طرح سے تو لغت کی طرف، شاباش۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ لہجے میں آ رہے ہیں تو لہجے میں اس چیز کا خیال رکھے گئے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، وہ بھی ابھی ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ لغت میں جائیں تو ایک لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن لہجوں کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں، محنت جو آپ لیں گے لہجہ اسی سے، ابھی مثلا اگر ایک لفظ کو لیتے ہیں کاف واو اور اے، ٹھیک ہے، اب اسی کو لہجوں میں مختلف لے جائیں، کوڑا، 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 اب دیکھ رہے ہیں یہ لفظ ایک ہی طرح لکھا جا رہا ہے، لیکن لہجوں کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ 5-6 لہجے ہیں جس کی وجہ سے کوڑا، یعنی آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیماری ہے، کوڑا مارنے والا، کوڑا پنجابی والا۔ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ آپ جائیں گے ایک ہی طرح لکھا ہے، تو اب یہ پتا چلا کہ لفظ ایک ہے اور اس کے لہجے کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کے معنی بدل رہے ہیں۔ تو یہ کتنا اہم ترین ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تلفظ کے لیے تو یہ کہہ دیا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو آپ لغت کی طرف رجوع کریں، لیکن اگر آپ کو لہجے میں مشکل آئے تو کہاں جائیں؟ توجہ کر رہے ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو اس کا جواب آغایون یہ ہے کہ اہل زبان کی طرف جانا ہوگا، جو اس زبان کے بولنے والے ہیں ان کی طرف آپ جائیں گے، اور اس کے لیے شرط یہی عرض کیا تھا کہ جس زبان میں آپ تقریر کر رہے ہیں، اگر وہ سندھی ہے تو آپ کی گفتگو کا لہجہ سندھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر وہ اردو ہے تو اردو لہجہ ہونا چاہیے، پنجابی ہے تو پنجابی لہجہ ہونا چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز اہم ہے، وہ کیا ہے آغایون؟ وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ دو چیزیں ٹکرا جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کئی دفعہ آپ لغت میں جائیں گے تو آپ کو لفظ دو طرح سے ملے گا۔ مثلا فرض کریں، ابھی مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ جو دریا میں چلتی ہے، ٹھیک ہے، کیا بولتے ہیں جی، کیا بولتے ہیں چپو سے جو چلاتے ہیں پانی میں، جی، مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر فرض کریں آپ گئے دیکھا لغت میں، اب لغت کے اندر لفظ کشتی ہے یا کشتی ہے، ٹھیک ہے، ذرا ہونے کا ثبوت بھی دیں، ٹھیک ہے، اپنا اپنا اجتہاد۔ وہ یہ ہے کہ آغایون لغت میں آپ کو کشتی بھی ملے گا، کشتی بھی ملے گا، دیکھا، لغت کے اندر آپ کو اس میں تلفظ میں جب آپ جائیں گے تو کشتی بھی لکھتے ہیں، کہا کشتی بھی بولا جاتا ہے، کشتی بھی بولا جاتا ہے، لیکن اب یہاں پہ کیا کریں؟ ہمیں تو تلفظ میں جانا تھا لغت کی طرف، لغت والے نے دونوں ہی بتا دیا، وجہین کہہ دیا، اب کیا کریں؟ تو اب یہاں پر پھر آگا اہل زبان کی طرف جانا ہوگا۔ دیکھیں، جہاں پر مسئلہ پیش آ جائے کہ ٹکرا رہا ہو، مسئلہ واضح نہ ہو رہا ہو، یا تو آپ پھر اہل زبان کی، اب یہ دیکھیں گے کہ اہل زبان اس کو کشتی بولتے ہیں یا کشتی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر صرف لغت کی طرف نہیں جانا ہوگا، دونوں میں جب مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر کہاں جائیں گے؟ اہل زبان کی طرف۔ یہ اجتہادی ہے اس کے اندر گفتگو،
یعنی یہ آپ نے گویا کہ اجتہاد کیا ہے کہ اگر دونوں طرح کا آ گیا ہے تو اب کیا ہے کہ کہاں جائیں گے؟ اہل زبان کی طرف. جس زبان میں آگے جو اس پر میں تاکید کر چکا ہوں کہ ضروری یہی ہے. آپ یہ نہیں اگر کسی نے آپ نے وہ لہجہ نہیں اپنایا تو آپ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی لغت میں ایسے لکھا ہوا ہے. نہیں، آپ لغت میں لکھا ہوا نہیں دکھا سکیں گے اس لہجے میں. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ احمد ہے یا احمد ہے، زہرا بولنا ہے یا زہرا بولنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لہجہ ہے. اگر لکھا ایک ہی طرح ہے لیکن اگر آپ اردو میں تقریر کر رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ زہرا احمد. لیکن اگر آپ مثلا پنجابی میں تقریر کر رہے ہیں تو زہرا احمد، یا آپ مثلا فارسی میں تقریر کر رہے ہیں تو زہرا اور احمد، عربی میں بھی اسی طرح سے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ آپ پابند کس چیز کے ہیں؟ کس چیز کے؟ آپ اس چیز کے پابند ہیں جس زبان میں تقریر کر رہے ہیں، اس سے آپ لوگ نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہے، یہ خاص طور پر یاد رہے. بعض لوگ زبان کسی اور کے ہوتے ہیں، تقریر کسی اور زبان میں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنی مادری زبانی لہجہ لے کر آتے ہیں اس کے اندر. تو وہ اپنی طرف سے مثلا اردو میں تقریر کر رہے ہیں لیکن لہجہ ان کا فرض کریں پنجابی ہے، سندھی ہے، بلتی ہے، کوئی بھی اپنا وہ لہجہ اپناتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. تو اس پر یہ ہے کہ باقاعدہ آگے کام کرنا ہے، یہ کام ہے. اور اسی وجہ سے یہ درس ابھی آج ختم نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت طولانی درس ہے لہجے پر گفتگو. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے کیا توجہ کر لی ہے نا کہ لہجے کے اوپر باقاعدہ کام کرنا ہے. اور لہجے کی اہمیت عرض کیا ہے شروع میں، لیکن اب اس چیز کو دیکھیں. وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے، دیکھیں ذرا، وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے، بات تو یاد نہیں، یاد ہے لہجہ اس کا. دیکھ رہے ہیں؟ بات تو یاد نہیں، یاد ہے لہجہ اس کا. وہ لفظ لوگ بھول جاتے ہیں لیکن آپ نے جس لہجے میں ان سے بات کی ہوتی وہ کبھی نہیں بھول پاتے. وہ ہمیشہ یہ دیکھیں، بیٹھو، یہ کیا ہے؟ یہ لہجہ لفظ وہی ہے. بعد میں کہیں جی میں نے تو یہی کہا نا بیٹھو. نہیں، جس لہجے میں آپ نے کہا ہے وہی سب اہمیت رکھتا ہے. اگر کسی کا سوال ہے تو تاکہ وہ درس کا حصہ بنے. نہیں، اس میں یہ ہے کہ خاص شخص مراد نہیں ہے. اہل زبان سے مراد کیا ہے؟ اس علاقے کے رہنے والے کس طرح سے بولتے ہیں. مثلا اگر اردو میں بات کر رہا ہے تو اس کے پاس مستند یہ ہے کہ کراچی کا لہج مثلا، یا اسی طرح سے بمبئی کا، دہلی کا، یا لکھنؤ کا. یہ کم از کم یہ لوگ جو اہل زبان کہلاتے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ یہ کس طرح سے اس چیز کو ادا کرتے ہیں. اور اس میں بھی یہ ہے کہ جب آپ ادا کریں گے، کیونکہ ہمارا الحمدللہ بر صغیر کے لیول پر یہ درس چلتا ہے، تو اس میں جو آپ کے جس علاقے میں آپ تقریر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا حوالہ دے تو زیادہ بہتر ہے. مثلا پاکستان والا کراچی والے کا حوالہ دے تو زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ دہلی کا حوالہ دے، یا بمبئی کا، یا مثلا حیدرآباد دکن کا. ٹھیک ہے، لیکن یہ حوالہ دینے سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اپنے قریب کا. اور اسی طرح سے ہندوستان والے عزیزان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنے قریب علاقے کا جو اہل زبان ہے ان کا حوالہ دیا جائے جس کو بطور مستند سمجھا جاتا ہے. باقی تو ہر علاقے کے اپنے اپنے لہجے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لہجے کے لیے یہ ہے کہ اہل زبان کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور اہل زبان جو ہیں کہ جو نزدیک ترین اس کو شہر لگتا ہے اس کے مطابق وہ چلے گا. کیونکہ بہت سارے الفاظ جیسے خود اگر دیکھیے تو یہ اپن کا لفظ حیدرآباد والے بھی استعمال کرتے ہیں، نیو دہلی والے بھی استعمال کرتے ہیں. تو دونوں جگہوں پر ویسے یہ ہے کہ معنی کا ہی فرق ہے. معنی کا بھی ایک کا معنی ہے میں اور ایک کا معنی ہے ہم. ٹھیک ہے، تو وہ بھی لحاظ رکھا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اب دہلی کا رہنے والا کہے کہ میرا اپن سے مراد حیدرآباد تھا، یعنی حیدرآباد والے جب اس کا معنی لیتے ہیں تو آگا ہم مراد ہوتے ہیں، یعنی اپن چلیں گے، یعنی ہم سب چلیں گے. دہلی والا اگر کہے گا اپن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چلوں گا. تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ ایک ہی ہے بعض دفعہ، لیکن جس علاقے میں اب یہ ہے کہ اپن لوگ آ رہے ہیں یا اپن آ رہے ہیں، اب یہ ہے کہ وہاں پہ اکیلے پہنچ گئے، انہوں نے کہا آپ نے اپن کہا تھا، کہا تو میں نے تو حیدرآباد ہی سمجھا. اور وہ